اہل جنت کے کھانے، ان کو جو میوے دیے جائیں گے، ان کو جو مشروب دیے جائیں گے، ان کا کھانے پینے کا جو انداز ہوگا وہ اللہ نے بیان کیا۔ ان کے خادم کتنے خوبصورت ہوں گے ان کا تذکرہ کیا گیا۔ اب وہ اپنی مجلسوں میں کیا گفتگو کریں گے؟ اہل جنت اپنی مجلس میں کیا گفتگو کریں گے؟ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، ہوتا نا یار تیری اپوائنٹمنٹ کس طرح ہوئی، جس طرح دنیا میں بندہ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے، تو اسی طرح جنتی پوچھیں گے کہ تو جنت میں کیا تیرا عمل تھا، دوسرا پوچھے گا بھی تو کس طرح یعنی کہ دنیا میں زندگی بسر کرتا رہا۔ اللہ اکبر، آج ادھر بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہے، کل یہی اللہ کرے جنتوں کے اندر ایک دوسرے سے بندہ باتیں کر رہا ہو۔ قالو، کہیں گے، انا کننا فی قبل فی اہلنا، بے شک کانا ہوتا ہونا، کننا ہم تھے، یعنی کہ ماضی کی بات ہے، ہم دنیا میں تھے، انگلینڈ میں، لاہور میں، پاکستان، جہاں بھی ہم رہتے تھے، قبل اس سے پہلے، پہلی زندگی میں، فی اہلنا، ہم اپنے گھر والوں میں، مشفقین، ڈرنے والے تھے۔ اللہ اکبر، دنیا میں ہم نے عیش و عشرت میں، غفلت میں زندگی بسر نہیں کی، اللہ نے نعمتیں دی تھیں، گاڑیاں تھیں، کوٹھیاں تھیں، عہدے تھے، لیکن ہم بے خوف نہیں ہوئے، مشفقین، ہم ڈرنے والے تھے۔ ہم اس دنیا کو عارضی زندگی سمجھتے تھے، اس دنیا کی زندگی کو عارضی زندگی سمجھتے تھے، اور ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ میں اگر گھر کا سربراہ تھا تو میں ڈرتا تھا کہ یار میری بیٹی بے نماز نہ ہو، میرا بچہ بے نماز نہ ہو، میری بیوی بے نماز نہ ہو۔ میں ان کے لباس اور فیشن کے بارے میں ڈرتا رہتا تھا کہ یہ اسلام کو نہ چھوڑ دیں، اسلامی لباس کو نہ چھوڑ دیں۔ میں نے ان کو کھلا نہیں چھوڑا تھا، مشفقین، ڈرتا رہتا تھا۔ میں ان کی تربیت میں ہر وقت لگا رہتا تھا۔ اللہ کی محبت بیوی بچوں کی محبت کے مقابلے میں وہ غالب ہی تھی۔ میں یعنی کہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کی محبت کو میں نے چھوڑ دیا تھا، میں ڈرنے والا تھا۔ اور گھر والوں کے بارے میں ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ میں ان کو فکر کرتا تھا کہ میں ان کو حلال کا لقمہ دوں۔ آج حقیقی بات ہے کہ پاکستان کا خزانہ اس طرح ہر طبقہ لوٹ رہا ہے، جس طرح کوئی درندہ کسی جانور پہ درندے جھپٹ جاتے ہیں، کہ دنوں میں اربوں ڈالر غائب ہو گئے۔ اللہ اکبر، کتنا ہی بد نصیب ہے وہ بندہ کہ جو اپنے بیوی بچوں کی موج اور میلے کے لیے اپنے اوپر سارا بوجھ لے رہا ہے، اپنے اوپر بوجھ لے رہا ہے۔ دیکھو نا، 10 دن پہلے کہتے بہو کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے تھے، اور بس نکاح ہوا تو جنرل صاحب کی بہو اربوں پتی بن گئی۔ بچے کا ابھی شناختی کارڈ نہیں بنا ہوتا، اس کے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ آ جاتا ہے۔ وہ کون سے یعنی کہ وہ اللہ دین کا چراغ ہے جو رگڑتے ہیں اور اکاؤنٹ میں اربوں ڈالر آ جاتے ہیں۔ تو ہم تو اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے تھے۔ اہل جنت کہیں گے کہ ہر وقت یہی فکر تھی۔ یہ بے خوفی ہے نا، اس زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھا، یہ ڈالر ادھر ہی رہ جائیں گے، یہ سارے جزیرے، یہ محلات، قبر کے اندر بندے نے اکیلا جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عبدالعزیز ذہن میں آ گئے، آخری وقت ہے، بہت بڑے خلیفہ کہ زکوٰۃ دینے والا موجود تھا، زکوٰۃ وصول کرنے والا موجود نہیں تھا، رحمت اللہ علیہ۔ کہتے ہیں آخری وقت بچے نے کوئی چیز پکڑی ہاتھ میں، ان کے بچے نے، تو ایک دم انہوں نے چھین لی، سیب تھا غالباً، کھانے والی چیز تھی، تو وہ روتا ہوا بچہ ماں کے پاس گیا، ماں، وہ بھی شہزادی فاطمہ ان کا نام تھا،
यानी कि उसी ख़ानदान की थी कि माँ अबू ने मुझसे वो चीज़ छीन ली। कहा मैं तुझे और दे देती हूँ। कहा क्यों आपने इससे ली है? कहा ये बैतुल माल का था, ये बैतुल माल का था, इसलिए मैंने इसे ले लिया। खुशबू आई बाहर से गनीमत पे, अब उसका वज़न करना था ताकि तकसीम की जाए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की बीवी कहती मैं इसको तोल देती हूँ, वज़न कर देती हूँ। कहा नहीं, वो खुशबू तेरे हाथ पे लग जाएगी। इस तरह हमारे असलाफ जो करते थे। आज अभी काम शुरू नहीं हुआ था, किराया शुरू हो जाता है बिल्डिंगों का। बहरहाल जहाँ इंसाफ का निज़ाम कायम ना हो वहाँ ऐसी ही दरिंदगी के मुजाहरे हमें नज़र आते हैं। तो फरमाया हम अपने घर वालों में डरा करते थे। फमन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ने हम पे एहसान किया, किसी का कोई कमाल नहीं। अगर कोई पाकीज़गी की ज़िंदगी बसर कर रहा है, घर वालों की तरबियत कर रहा है, रिज़्क़े हलाल खिलाने का एहतमाम कर रहा है, अल्लाह ने हम पे एहसान किया। वक़ाना अज़ाब समूम, हमें बचा लिया अज़ाब समूम कहते हैं जो जहन्नम के ऊपर से भाप उड़ गई होगी, हमें उसके अज़ाब से बचा लिया। जरा सा पानी गर्म करें तो जरा सा हटाएं तो एक अगर आगे मुंह करें तो किस तरह एकदम बंदा ठहर नहीं सकता। जहन्नम के ऊपर से जो भाप उड़ रही होगी वो कितनी शदीद होगी। इन्ना कुन्ना मिन कब्लु नदऊहु, बेशक हम इससे पहले दुनिया में उसी को पुकारा करते थे। या फरीद, या दस्तगीर, फलां, या ईसा, या यसू नहीं कहते थे, हम उस रब को पुकारते थे। ये अल्लाह को पुकारने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अहले जन्नत अपना अकीदा भी बयान करेंगे, अपने घर की हालत भी और अपना अकीदा भी। हम नमाज में भी कहते थे या का नाबुदु व या का नस्तईन, और मस्जिद से बाहर भी कहते थे या अल्लाह मदद। इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम, बेशक वो हमारा रब बड़ा ही मोहसन है, बड़ा ही रहम करने वाला है। ये मजलिस की गुफ्तगू थी अहले जन्नत की। अल्लाह सबने अमल की तौफीक अता।